آج ہم برے صغیر کے ایک ایسے عظیم سائنسدان کی بات کریں گے جنہوں نے نہ صرف سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کیا بلکہ ایک طرح سے ایک ملک کی تقدیری بدل کے رکھ دی۔ جی، یہ کہانی ہے ہومی جہانگیر بھابھا کی، ایک ذہین ماہر طبیعیات اور جدید ہندوستان کے جوہری پروگرام کے بانی کی۔ لیکن اس کہانی کو ہم شروع سے نہیں بلکہ اس کے ڈرامائی اختتام سے شروع کریں گے، ایک ایسا واقعہ جو آج تک ایک مما بنا ہوا ہے۔ تاریخ تھی 24 جنوری 1966 اور مقام تھا فرانس کے برف پوش پہاڑ مونٹ بلانک۔ یہاں ایئر انڈیا کی فلائٹ 101 جس کا نام کنچن جنگا تھا سیدھا مونٹ بلانک سے جا ٹکرائی اور تباہ ہو گئی۔ جہاز میں سوار تمام 117 لوگ بشمول عملے کے ہلاک ہو گئے اور انہی میں ایک نام تھا ڈاکٹر ہومی جہانگیر بھابھا کا۔ سرکاری رپورٹ میں تو یہی کہا گیا کہ یہ حادثہ پائلٹ کی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا کہ ریڈار کنٹرولر سے رابطے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اور یہیں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اس حادثے سے صرف 2 مہینے پہلے بھابھا نے آل انڈیا ریڈیو پر یہ اعلان کیا تھا کہ ہندوستان صرف 18 مہینوں کے اندر ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اس اعلان کے فوراً بعد ان کی اچانک موت نے کئی دہائیوں تک سازشی نظریات کو ہوا دی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ شخص کون تھا اور ان کا کام اتنا اہم کیوں تھا کہ ان کی اچانک موت پر آج تک اتنی بحث ہوتی ہے؟ چلیں ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ان کی زندگی اور ان کے کارناموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا، ایک شاندار نوجوان سائنسدان کی شخصیت کیسے بنی۔ ہومی بھابھا 1909 میں بمبئی کے ایک بہت ہی خوشحال اور پڑھے لکھے پارسی خاندان میں پیدا ہوئے۔ 1927 میں انہیں کیمبرج یونیورسٹی بھیجا تو گیا میکینیکل انجینئرنگ پڑھنے کے لیے، لیکن ان کا دل فزکس میں اٹکا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اپنے والد سے ایک وعدہ کیا کہ اگر آپ مجھے فزکس پڑھنے دیں گے تو میں انجینئرنگ میں فرسٹ کلاس لا کر دکھاؤں گا، اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا۔ 1934 میں انہوں نے نظریاتی طبیعیات یعنی تھیوریٹیکل فزکس میں اپنی ڈاکٹریٹ مکمل کی۔ اور بہت جلد ہی انہوں نے اپنی قابلیت کا لوہا منوانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس میں ایک بنیادی عمل کی وضاحت کی جسے آج بھابھا اسکیٹرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سادہ لفظوں میں الیکٹران اور پوزیٹران کے ٹکراؤ کا عمل ہے۔ اس ایک کام نے انہیں بین الاقوامی سطح پر ایک بڑا سائنسدان بنا دیا۔ ان کا ایک اور بڑا کارنامہ تھا کاسمک ریز یعنی خلا سے آنے والی شعاؤں پر تحقیق۔ انہوں نے ڈبلیو ہائٹلر کے ساتھ مل کر الیکٹران شاورز کی مشہور کیسکیڈ تھیوری پیش کی، جس نے کاسمک ریز کو سمجھنے میں بہت بڑی مدد کی۔ تو آپ سمجھیں کہ اپنی جوانی میں ہی وہ فزکس کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام بن چکے تھے۔ لیکن پھر ان کے کیریئر میں ایک بہت اہم موڑ آیا۔ وہ ہندوستان واپس آئے اور ایک سائنسدان سے ایک ادارہ ساز بن گئے۔ ہوا یوں کہ 1939 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو بھابھا چھٹیوں پر ہندوستان آئے ہوئے تھے اور انہیں یہیں رکنا پڑ گیا۔ انہوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس میں ایک عہدہ قبول کر لیا اور بس یہیں سے ہندوستان میں ان کے سائنسی سفر کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اور کیا شاندار سفر تھا وہ! ذرا دیکھیے، 1945 میں انہوں نے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ کی بنیاد رکھی۔ 1948 میں وہ اٹامک انرجی کمیشن آف انڈیا کے پہلے چیئرمین بنے۔ 1954 میں انہوں نے ٹرامبے میں اٹامک انرجی اسٹیبلشمنٹ قائم کیا، جسے بعد میں بھابھا اٹامک ریسرچ سینٹر کا نام دیا گیا۔ اور صرف 2 سال بعد 1956 میں ان کی قیادت میں ہندوستان کا پہلا ایٹمی ری ایکٹر کام کرنے لگا۔ ان کا ویژن ان کے اپنے الفاظ میں بالکل صاف تھا۔ انہوں نے کہا تھا، ہم جیسے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہیں اور تحقیق کے ایسے شاندار ادارے قائم کریں جو خوش قسمتی سے کچھ دوسرے ممالک کے پاس ہیں۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ صرف ایک سائنسدان نہیں بلکہ ایک عظیم قوم پرست بھی تھے۔ لیکن بھابھا صرف ایک سائنسدان نہیں تھے، ان کی شخصیت کے اور بھی بہت سے پہلو تھے۔ وہ ایک حقیقی رینیساں مین تھے۔ انہیں فنون لطیفہ سے گہرا عشق تھا۔ وہ موزارٹ اور اطالوی نشاط ثانیہ سے متاثر ہو کر خود بھی پینٹنگ کیا کرتے تھے۔ کیمبرج میں تو انہوں نے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ پھر TIFR میں انہوں نے جدید ہندوستانی آرٹ کا ایک شاندار مجموعہ بھی بنایا۔ ان کا ماننا تھا کہ سائنس اور آرٹ یہ دونوں ہی کسی قوم کی روح کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ تصاویر ان کی شخصیت کے انہی 2 مختلف پہلوؤں کو دکھاتی ہیں۔
ایک طرف ہے وہ ادارہ ساز سائنسدان اور دوسری طرف ہے وہ فن پارہ جو اس آرٹ کلیکشن کا حصہ ہے جسے انہوں نے TFR میں پروان چڑھایا۔ انہوں نے سائنس اور آرٹ کو اپنی زندگی اور کام میں بہت خوبصورتی سے جوڑ دیا تھا۔ ان کی اس ہمہ جہاں شخصیت کا اعتراف ان کے زمانے کے لوگ بھی کرتے تھے۔ مشہور صنعت کار JRD ٹاٹا نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ واحد شخص ہیں جنہیں میں ایک مکمل انسان کہوں گا۔ اب یہ ایک بہت بڑی تعریف ہے جو ان کی غیر معمولی شخصیت کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے۔ تو اب ہم کہانی کے اس مقام پر واپس آتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، ان کی موت اور ان کی وہ میراث جو نامکمل رہ گئی۔ ان کی موت بلا شبہ سائنس کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھی، لیکن ان کا ورثہ وہ آج بھی زندہ ہے۔ جو پودے وہ لگا کر گئے تھے وہ آج تناور درخت بن چکے ہیں۔ بھابھا ایٹامک ریسرچ سینٹر یعنی بارک، جو ان کے اعزاز میں ہی بنایا گیا، آج بھی ہندوستان کے جوہری پروگرام کا دل ہے۔ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ یعنی TFIR آج دنیا کے بہترین تحقیقی اداروں میں شمار ہوتا ہے، اور ہندوستان کی ایٹمی توانائی اور دفاعی صلاحیتوں کی پوری بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1954 میں پدم بھوشن سے بھی نوازا گیا تھا۔ بھابھا کے اپنے الفاظ ان کی زندگی کے فلسفے کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا، زندگی محدود ہے، فن، میوزک، شاعری اور ہر وہ چیز جو میں کرتا ہوں، اس کا ایک ہی مقصد ہے، زندگی کے احساس کی شدت کو بڑھانا۔ جب ان کی موت ہوئی تو وہ صرف 56 سال کے تھے۔ وہ ویانا جا رہے تھے ایک میٹنگ کے لیے۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر وہ سفر مکمل ہو جاتا تو آج ہندوستان اور دنیا کیسی نظر آتی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ان کی میراث کی عظمت اور ان کے جانے کے نقصان کا احساس دلاتا ہے۔